اچھا سر، یہ جو ہم اب دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف نا انسٹیٹیوشنز کا جو ہے وہ فیلئر ہے، جی ہاں، تو اس رپچر کو کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو قومیں تو انسٹیٹیوشن سے بنتی ہیں نا، سسٹم سے بنتی ہیں، تو اس کے بغیر تو کوئی قومیں نہیں ہوتی ایسے مطلب کیاس ہوتا ہے جیسے آج کل ہے. جی ایک ہی اس کا فارمولہ ہے کہ جو شخص جس کام کے اوپر مامور ہے نا وہ کام وہی کرے، دوسرے کے کام میں لوچ نہ کرے. رائٹ مین فار جی جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی اسلام نے فرمایا حکمران اپنی رعایا پہ نگہبان ہے، مرد اپنی بیوی بچوں پہ نگہبان ہے، عورت اپنے خاوند کے بچوں اور اس کے مال کے اوپر نگہبان ہے، وہ اکاؤنٹیبل ہے. ایک سپریم کورٹ کے جج کا کام نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل کے دورے کرے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک آرمی چیف کا کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے تاجروں کے ساتھ میٹنگ کر رہا ہو. اسی طریقے سے ایک پرائم منسٹر کا کام نہیں ہے کہ وہ فوج کے حوالے سے کوئی لچ تلنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، جو ان کا انٹرنل سٹرکچر ہے اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو ساروں نے اس میں حصہ ڈالا ہے، اور میرا خیال ہے سب سے کم اگر کوئی حصہ ڈالا نا تو وہ پولیٹیشینز ہی ہیں. ہمارے اداروں کا فیلئر ہے جنہوں نے ان پولیٹیشینز کو یوز کیا اور پھر ان پولیٹیشینز نے ان کو یوز کیا. اگر یہ ادارے صحیح کام کرتے ہوتے، پولیٹیشینز کے اعلی کار نہ بنتے، اور یہاں پہ کم از کم 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا ٹائم پورا کرتی، تو آپ کو آج کل یہ حالات نظر نہ آتے ہیں. آج 2 جملے ہمدردی کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بولنے کے لیے کوئی پاکستانی قوم ایسے تیار نہیں ہے. اور اگر اس کے اوپر ہم یہ رونا رو رہے ہیں نا، تو یہ رونا ہم عوام پہ نہیں رو رہے، ان پہ ہی رو رہے ہیں کہ یہ آپ کے کیے ہوئے آگے آئے ہیں. دیکھیں وہ لوگ جو 2018 میں بغلیں بجا رہے تھے نا، ٹھیک ہے، آج وہی لوگ فوج کے سب سے زیادہ مخالف ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کیوں ہوئے؟ پالیسیز کی وجہ سے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہوئے ہیں تو 70 سال کے گناہ ایک دن میں معاف ہو جائیں گے، وہ اللہ ہی ہے جو معاف کرتا ہے. یہ آپ نے مینٹل ماڈلز بدل دیے ہیں لوگوں کے. آپ نے اب دیکھیں دوبارہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے، مینٹل ماڈلز آپ نے بدل دیے، مذہبی جماعتوں کے ہاتھ میں آپ نے اسلحہ دے دیا. اب یہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے وہ اس وقت جیب تراش یہ بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے ان کے چندے بند کیے ہیں، وہ اب عوام کو لوٹ رہے ہیں. یعنی پہلے بھی عوام مر رہی تھی، اب بھی عوام مر رہی ہے. تو آج جو فوج قربانیاں دے رہی ہے نا، تو اس میں سے میجورٹی ان کے بڑوں کی غلطیاں جو ان کو بھگتنی پڑ رہی ہیں، اور ہمیں تو خام خواہی بھگتنی پڑ رہی ہیں. تو اگر آج فوج کہتی ہے نا ہم اے پولیٹیکل ہے، تو اپنا وضو قائم رکھیں. یہ کم از کم 25 سال اپنا وضو قائم رکھیں. اس کے بعد تو خیر ان کو کسی نے پوچھنا بھی نہیں اس حوالے سے کہ کوئی ان کو دیکھے نا. ایوب اردگان نے اس سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ وہاں اسٹرانگ تھی. سیم کہانی تھی پاکستان اور ترکی، پاکستان سے آگے تھی جی کہانی. ہاں، لیکن ایک فرق تھا، وہ گھروں میں رہتے تھے، بی بی سی CNN دیکھتے تھے، ان کو بیسک ہیومن رائٹس، ٹرو ڈیموکریٹک ویلیوز کا پتا تھا. تو اس لیے لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹے ہیں. ہمارے لوگوں نے نہیں لیٹنا. جو 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں نا، یہ ٹینکوں کے آگے نہیں لیٹیں گے. یہ ٹینکوں پہ چڑھ کے عوام کو ہی کچلیں گے. انہوں نے کبھی نہیں لیٹنا. ان کے اندر تو یہ سینس ہی نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کے والے سے بھی میں عرض کروں، عمران خان صاحب جو نیریٹو لے کے نکلے ہیں نا، اس میں یہ جو ایلیمنٹ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ فوج مجھے بٹھائے، ڈیموکریٹک لیڈر کا یہ کام نہیں کو یہ کہہ کہ مجھے موقع دو. ان کو نکالو یار، اس میں سے نکلیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نکلیں، ان کو آپ نکلے رہو. جو کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل تو نیوٹرل ہی رہنا ہے، لیکن کچھ دن بعد ان کا وضو پھر ٹوٹ جاتا ہے. کہتے ہیں ان چوروں کو لا کے مسلط کیا، ہمیں بھی موقع دو یار. پھر یہ اسی طریقے سے جیسے فضل الرحمان صاحب کہتے تھے امریکہ کو کہ ایک چانس ہمیں بھی دے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نیریٹو بہت اچھا ہے. یہ اس میں جو یہ بیچ میں وہ جو کہتے ہیں نا بکری دودھ دینی ہے پر مینگنا پا کے، یہ مینگنے نہ اس دودھ میں ڈلے. آپ نیریٹو رکھیں، ووٹ کو عزت دو. نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے پھر ووٹ کو عزت دی. ہاں جی، وہی بات ہے. تو ہمیں تو بڑی امیدیں تھی جی نواز شریف صاحب سے کہ کوئی معاملات کو سیدھے لے کے چلیں گے، لیکن وہ بھی ان کا وضو ٹوٹ گیا. خان صاحب سے اب امیدیں ہیں، لیکن وہ پھر دوسری طرف چل پڑتے ہیں. آپ کا سر ایک پالیٹکس کو ظاہر ہے آپ بھی تو ایک شہری کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تو خان صاحب کا لگتا ہے کہ یہ وضو کچھ عرصہ قائم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، مجھے تو نہیں نظر آتا. وہ تھوڑی دیر بعد اپنے بیانات سے خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اس کے لیے ان کو ایک دفعہ پکا کھڑا ہونا ہوگا. اس کے لیے ان میں یہ کمپیٹنسی ہونی چاہیے کہ وہ جیل جانے کو بھی برداشت کریں. ابھی دیکھیں جیسے ہی کچھ ہوتا ہے تو بہادر ہے. نہیں، بہادر تب ہیں جب وہ کہیں کہ ٹھیک ہے یار گرفتار کرو مجھے، ٹھیک ہے، کیا ہوگا زیادہ تک مار دیں گے ان کو. نواز شریف صاحب بھی تو جیل گئے ہیں نا جی، جو ان کے بقول بزدل ہیں. یہ کیوں جو ہے بندے اکٹھے کر لیتے ہیں اپنے گرد کہ جی کو بندہ داخل نہیں ہونے دیں گے عوام کو. ان کو چاہیے خود کہیں کہ آئے مجھے گرفتار کریں. پھر بلاتے تو ہیں لیکن اپنی حفاظت کے لیے بندے بھی اکٹھے کر لیتے ہیں. نہیں، اس طرح نہ کریں. ایک رات فون کریں خود CM پنجاب کو کریں یا وہاں پہ رانا ثناء اللہ کو کریں کہ میں یار بیٹھا ہوں، آ جاؤ بھائی، میں جا رہا ہوں. جو کیس ہے میں جوڈیشری سے مجھے انصاف ملے گا میں کروں گا. اور اگر یہ کہتے ہیں یہی ہے تو یاد رکھیں اسی جوڈیشری نے پچھلی حکومت کو بھی نااہل کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے پھر وہ فیصلے بھی غلط ہیں. اگر آپ کو اسی جوڈیشری سے خطرہ ہے نا کہ آپ کے خلاف فیصلہ کریں گے، تو یاد رکھیں پھر پچھلے فیصلے بھی ان کے غلط ہی تھے. پھر تو آپ کسی ایک جگہ کھڑے ہونا. تو میرا خیال ہے عمران خان صاحب اس دن بڑے لیڈر بنیں گے جب یہ جیل جائیں گے. جب تک یہ جیل نہیں جاتے نا یہ بڑے لیڈر نہیں بنیں گے. وہ راستہ چل تو رہا ہے، وہ کھل تو گیا ہے، لیکن وہ پوری کوشش کرتے ہیں میں نہ جاؤں. کبھی وہ شہباز گل صاحب اندر چلے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ فواز صاحب چلے جاتے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی چلے گئے. جب تک اچھا وہ بھی چلے گئے، چلے وہ تو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ان کے لیے دعا خیر کریں گے. تو خان صاحب سے بھی ہم کہیں گے کہ آپ جیل جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ بڑے لیڈر بن کے نکلیں. یہ جیل جانا ضروری ہے. اچھا میرا صاحب، آپ کی عمران خان صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی یا ایسا کوئی چانس بنا؟ چانس بننے کے تو معاملات ہوئے تھے، لیکن میں خود ہی اس وقت ایگری نہیں تھا. تو اب تو خیر وہ پھر ایک آپ کو پتا ہے ایک ریلیجس پلیٹ فارم ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس تو یعنی زیادہ تر تو PTI سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن
ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو وہ میں پھر اگر ملوں گا نا, آپ دیکھیں نا قاسم علی شاہ صاحب بھی ملے, وہ بیچارے ہاں جی پوری نیک نیتی کے ساتھ ملے, لیکن ان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی, اس کی وجہ سے پھر جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا, اب یہ کوئی رویت دوست کے بارے میں ایک اطلاع یہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک ان کے اسائنمنٹ تھی کہ جی ایک بیانیہ بنایا جائے. دیکھیں جب تک یہ چیز آپ جوڈیشری میں ثابت نہ کر سکیں, میرا خیال ہے کسی شخص کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب کے بارے میں علماء دین کہہ رہے ہیں کہ یہودی ایجنٹ ہے, ان کی اسائنمنٹ میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی خدشے کا اظہار کیا, تو کیا ہم مان لیں گے ان کے کہنے کے اوپر؟ جب تک جی حکیم سعید صاحب کا بھی, اور حکیم سعید صاحب تو کریڈیبل آدمی تھے, ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تھے, تو کیا ہم ان کی بات بغیر ثبوت کے مان لیں گے؟ تو پھر ادھر بھی بغیر ثبوت کے قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر اس طرح کا بلیم لگانا, اگر کوئی سمجھتا ہے یہ اسائنمنٹ پہ تھے. میرے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں ایجنسیوں کا بندہ ہے, میرے بارے میں اس وقت لوگ باتیں کرتے تھے, پی ٹی اے والے مجھے کہتے تھے کہ جی آپ نون لیگ کے بندے ہو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہو, ٹھیک ہے, اور میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا میرا 2018 کا لیکچر ہے, تم پہ برا وقت آئے گا تو سب سے پہلے میں تمہارے حق میں کھڑا ہوں گا, اور دیکھنا سب لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. آج جب برا وقت آیا تو میں خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا کہ اس طریقے سے حکومت نہیں ہٹے گی, میں نے ساتھ دیا ان کا, میں نے اپنا ایمان نہیں بدلا, اپنا عقیدہ نہیں بدلا, اور آج پی ٹی اے والوں کو سنبھالنا پڑتا ہے کہ فوج کو گالیاں نہ دو یار, یہ کام نہ کرو. جو کل تک ہمیں کہتے تھے جی فوج کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا, آپ فوج کے, حالانکہ ہم فوج پہ جائز اس وقت بات کرتے تھے, تنقید کرتے تھے کہ آپ اے پولیٹیکل ہوں. آج یہ لوگ, ان کا تو ایسا وضو ٹوٹا ہے کہ یہ تو مطلب فوج کو غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے عقیدہ ایسا رکھیں جس کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں. تو ہم آندہ بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ یار آپ کسی ایک ریڈ لائن کو کراس نہ کریں کہ جس سے نفرتیں پھیلیں. خان صاحب سے ہمیں یہی ہے کہ وہ ریڈ لائن کو بعض اوقات کراس کر جاتے ہیں, اور پھر پرسنل الزامات نہ لگائیں. یار مجھے کیا پتا ہے کہ کسی بندے کی فیملی لائف کیا ہے, اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے. مجھے خان صاحب کی پرسنل کئی باتیں پتا تھی, ان کے قریبی لوگوں نے بتائی, میں نے کبھی ان کی پرسنل لائف بتائی نہیں کہ کیسی ہے. ہاں, کیوں کہ میں اس کو ثبوت کہاں سے اس کو ثابت کروں گا. اس طرح آپ یہ الزام نہ لگائیں کہ فلاں فلاں کے جھنڈے پہ تھا. میرے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے, ابھی کہتے تھے کہ جی فلاں کے جھنڈے کے اوپر. میں نے کہا تھا یار مجھے بتاؤ, میں جس کے جھنڈے میں اس کے خلاف میں آپ کو لیکچر اپنا دکھا دوں گا, ٹھیک ہے. حالانکہ ہمیں تو میں آپ کو یہ آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے بعض نامعلوم افراد نے اپروچ کیا کہ میں خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں, کیونکہ ظاہر پبلک فالو کرتی ہے. میں نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا, حالانکہ بڑا اچھا موقع تھا کہ میں تب یہ صاف کرتا پی ٹی آئی والوں کی کہ تم لوگ کل تک تو مجھے تانا دیتے تھے, آج تم اتنے اے پولیٹیکل ہوئے ہو فوج کے بارے میں کہ آج مطلب ہم تو نہ اس وقت مس یوز ہوئے تھے نہ آج مس یوز ہوئے.